ادب کی اہمیت اسلام کے سوا کہیں اور پایا جانا مشکل ہے۔ کوئی ٹی وی سیریلز کے ذریعے یا فلموں کے ذریعے یا پھر دنیا میں رہنے والے کھیل کود کے جو بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر طریقہ سیکھتے ہیں۔ تو طریقہ یہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں سیکھا جاتا، طریقہ علم سے سیکھا جاتا ہے۔ تو علم قرآن اور حدیث شریف میں ہے۔ آج جو سرپرست ہیں یا والدین ہیں یا ذمہ دار ہیں، انہی کو خود اسلامی آداب کا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج کل کے نوجوان اور لڑکے بھی اور کم عمر بچے بھی بے ادب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ ماحول ہمارے پاس ادب کا نہیں پایا جاتا۔ انسان اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ایک معمولی سواری کرنے والے آدمی جیسے کوئی رکشہ چلاتا تھا، اس کی زبان میں بھی پہلے ادب تھا، اور آج پڑھے لکھے لوگوں کی زبان میں بھی ادب نہیں پایا جاتا۔ اس کی تیسری وجہ جو بے ادبی پائی جا رہی ہے اور ادب نہیں ہے لوگوں کے درمیان، تو اس کی تیسری وجہ علم سے دوری ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ یہودی، عیسائی اور دوسرے مذہب کے طریقے کو لوگ اختیار کر لیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دین میں، اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، اور ادب پر ہی ہر عمل کا، ہر عبادت کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے ہم جب فقہی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں جہاں کسی بھی عبادت کے فرائض، سنتیں، واجبات، مستحبات بتائی جاتی ہیں، وہیں آداب بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ ادب دراصل ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کو نکھارنے، بنانے، سنوارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ادب کا اطلاق اچھے اخلاق پر بھی ہوتا ہے، اور ادب اچھی گفتگو میں بھی پایا جاتا ہے، اور ادب انسان کی نگاہوں میں بھی ہوتا ہے اور اس کی زبان میں بھی ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک اس کے اپنے اعضاء و حرکات سے صادر ہونے والے، پیدا ہونے والے حرکات پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس دور میں عام طور پر جو بے ادبی کا ماحول پایا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تربیت نہیں کی جا رہی ہے، اور تربیت جس طریقے سے کی جائے گی، اچھے طریقے سے تو اچھا اثر پیدا ہوگا، برے طریقے سے کی جائے تو برا اثر پیدا ہوگا۔ تو آج جو سرپرست ہیں یا والدین ہیں یا ذمہ دار ہیں، انہی کو خود اسلامی آداب کا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج کل کے نوجوان اور لڑکے بھی اور کم عمر بچے بھی بے ادب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ادب اہم ترین شے ہے، اور اس کو پیدا کرنے کی، بنانے کی اور تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ایک وجہ تو تربیت نہ کرنا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماحول ہمارے پاس ادب کا نہیں پایا جاتا۔ انسان اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ زبان بھی سیکھتا ہے تو ماحول سے، کردار بھی بناتا ہے تو ماحول سے۔ تو ہمارے پاس ماحول میں ادب نہیں پایا جاتا۔ جیسے ہم اپنے لوگوں کے گھروں کے تربیت اور ماحول سے لے کر بازار میں چلنے پھرنے تک بھی اگر دیکھیں گے تو وہ کیفیتیں ادب کی نہیں پائی جاتی۔ جو پچھلے زمانے میں ایک معمولی سواری کرنے والے آدمی جیسے کوئی رکشہ چلاتا تھا، اس کی زبان میں بھی پہلے ادب تھا، اور آج پڑھے لکھے لوگوں کی زبان میں بھی ادب نہیں پایا جاتا۔ تو ماحول نہیں ہے، اس وجہ سے بھی یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے جو بے ادبی بچوں میں اور نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے۔ اور اس کی تیسری وجہ جو بے ادبی پائی جا رہی ہے اور ادب نہیں ہے لوگوں کے درمیان، تو اس کی تیسری وجہ علم سے دوری ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ یہودی، عیسائی اور دوسرے مذہب کے طریقے کو لوگ اختیار کر لیے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کوئی ٹی وی سیریلز کے ذریعے یا فلموں کے ذریعے یا پھر دنیا میں رہنے والے کھیل کود کے جو بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر طریقہ سیکھتے ہیں۔ تو طریقہ یہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں سیکھا جاتا، طریقہ علم سے سیکھا جاتا ہے۔ تو علم قرآن اور حدیث شریف میں ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے دوری بھی ایک سبب ہے جو آج کے نوجوانوں کو اور بچوں کو بے ادب بنا رہی ہے۔ ادب کی اہمیت اسلام کے سوا کہیں اور پایا جانا مشکل ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ادب سکھاتا ہے، اور اسی لیے ایک محاورہ بڑا مشہور ہے
کہ شد ادب جملہ طاعات محمود، سبحان اللہ، یعنی ساری عبادتیں، ساری اطاعتیں ادب کی وجہ سے قابل تعریف ہوتی ہے۔ بے شک، ادب نہیں ہے تو کوئی عبادت اور کوئی اطاعت قابل تعریف نہیں ہوتی۔ تو اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی زندگی کو دیکھیں تو ادب کا پتہ چلے گا، اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ بے شک، تو دیکھیے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے بڑے ہر ایک کو ادب خود حضور سکھاتے تھے اور بے شک، عملی طور پر آداب کی زندگی عمل کر کے بتاتے تھے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سلام کرنے کی جب بات آتی ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، بے شک، سبحان اللہ، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام محفل میں جلوہ افروز ہوتے تو اپنے قدم مبارک دراز نہیں کرتے تھے، سبحان اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راستہ چلتے تو آپ کے سامنے اگر کوئی بڑی عمر کے لوگ یا ضعیف کمزور لوگ گزرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفتار کم کر دیتے، ان کے سامنے سے آگے نہیں بڑھ جاتے تھے، سبحان اللہ، تاکہ ان لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ میں کمزور ہوں یا میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، اللہ، میں اس طرح تیز نہیں چل سکتا۔ تو راستہ چلنے والوں کا بھی اتنا لحاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو یہ آداب ہیں جو اسلام میں ادب کی اہمیت کیا ہے بتاتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کبھی تشریف لاتے، حضور محفل میں جلوہ افروز ہوتے تو اپنی چادر مبارک ان کی طرف پھینکتے کہ اس کھا کر بیٹھ جائیے۔ سبحان تو یہ بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، بے شک، یہ راستے میں ادب کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ سیرت پاک کے چند پہلو ہیں جس سے دین اسلام میں ادب کی اہمیت کیا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور ادب انسان کے کردار میں زندگی میں کیسے پایا جا سکتا وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بتایا ہے کہ دوسرے اور لوگوں کے پاس ادب کیسے اور کس طریقے سے پایا جاتا ہے، خیر تو وہ اپنے طور پر جانیں، لیکن ادب کی جتنی اہمیت اور تعلیم دین اسلام میں دی جاتی ہے کسی اور مقام پر کسی اور مذہب میں ایسی ادب کی تعلیم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب دین ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین امت کو سکھایا ہے۔ بے شک، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سب سے سچا ہے، تو جو کلام جو دین سب سے سچا ہے اسی میں زیادہ تر خیر اور بہتری پائی جاتی ہے۔ بے شک، تو ادب جو ہے وہ دراصل انسان کی ویسی فطرت میں ہوتا ہے، جی، فطرت میں ہوتا ہے، لیکن اس کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی، جیسے مثال کے طور پر ہر انسان کے اندر قلم پکڑ کر لکھنے کی فطرت ہوتی ہے، جی، جو سیکھتا ہے وہ لکھتا بے ہے، شک، جو نہیں سیکھتا وہ نہیں لکھتا۔ بے شک، ایسے ہی ادب ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، جب اسلام کی تعلیم اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ جوہر اس کی خوبی نکھر کے آ جاتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان ہو، اس کے باوجود اگر ادب سے دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکھا نہیں ہے، اس کو بتایا نہیں گیا ہے۔ بے شک، بہرحال تعلیم اور تربیت کی بے حد ضرورت ہے، اور ہر ایک گوشے میں ادب پایا جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں پچھلے ایک بات میں بھی ہم نے پیش کر دی ہے۔ بے شک، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے چھوٹے بڑوں کو سب کو باادب بنائے۔ آمین، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔